بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان سے اخلاقیات کا جنازہ اٹھ رہا ہے مگر ملا اور قاضی خاموش ہیں۔ عافیہ صدیقی کا نوحہ پڑھنے والوں، کیا پنجابیوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں؟ مگر سب سے پہلے آج کی اہم ترین اور بریکنگ نیوز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک تاریخی کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو تاریخی اس لیے کہا ہے کہ اس کیس نے اتنا وقت لیا کہ جس کی مثال ڈھونڈنا تاریخ میں مشکل ہے۔ کیس کیا تھا؟ اکتوبر سن 2022 میں الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو میاں والی کی سیٹ سے نااہل قرار دے دیا۔ جنوری 2023 میں عمران خان نے اس سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ اسی دوران عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی سلسلے کی ایک اپیل درج کر دی۔ اس دوران جسٹس عامر فاروق کا کردار پوری قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ ان کے چہرے سے وہ جو پردہ تھا، جو شرم حیا اور لحاظ کا پردہ تھا، وہ اتر چکا تھا۔ قوم اس شخص کے اصل اور گھناؤنے چہرے کو پہچان چکی تھی۔ اس لیے عمران خان نے مناسب سمجھا کہ اب وہ اس سلسلے میں انصاف کی توقع اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے لاہور ہائی کورٹ سے لگائیں۔ جنوری میں یہ درخواست دی گئی، جس کو بعد میں عمران خان نے ریکویسٹ کی کہ میں اپنی درخواست کو واپس لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا یہی کیس لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ 15 ستمبر 2023 میں اس کی ہیئرنگ کرنے کے بعد اس پر فیصلہ جسٹس عامر فاروق نے محفوظ کر لیا، اور آج 3 مہینے کے بعد اسی کیس کا فیصلہ سنایا گیا، اور بجائے اس کے کہ عمران خان کی درخواست واپس لینے کی ریکویسٹ کو قبول کیا جاتا، جسٹس عامر فاروق نے کہا نہیں جناب، انصاف تو صرف مجھے ہی دینا آتا ہے، کیونکہ مجھے ایک خاص قسم کا انجیکشن لگ چکا ہے، جس کی بنا پہ عمران خان کو انصاف دینا میرا موروثی حق بن چکا ہے۔ ایک انتہائی شرم اور افسوس کا مقام ہے کہ جب ایک عدالت یا ایک جج پریڈکٹیبل ہو جائے، یعنی کہ ایک عام سامع، ایک عام آدمی یہ جانتا ہو کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں اگر عمران خان کا کیس جائے گا تو کیا فیصلہ آئے گا، اگر نواز شریف کا کیس جائے گا تو پھر کیا فیصلہ آئے گا۔ صاف سی بات ہے کہ وہ کیس جس کو سننے اور فیصلہ کرنے میں 1 سال اور 2 ماہ یا 3 ماہ کا عرصہ لیا گیا، وہی کیس اگر نواز شریف کا ہوتا تو شاید 1 سے 2 سماعتوں میں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور انصاف کو پلیٹ میں رکھ کے میاں صاحب کے چرنوں میں رکھ دیتے، اور میاں عامر اور یہ جسٹس عامر فاروق خود بھی میاں صاحب کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتے اور ان سے سر پر دست شفقت پھرواتے کہ دیکھیں میں نے کتنا اچھے طریقے سے انصاف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن باہری ہماری قسمت، عمران خان کا کیس تھا، فیصلہ تو یہی ہونا تھا، یہ فیصلہ 15 ستمبر کو بھی جاری کیا جا سکتا تھا، مگر اس میں 3 ماہ اس لیے لیے گئے کہ مقصد انصاف کو تاخیر کا شکار کر کے اس کا قتل کرنا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ایک 5ویں کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہوتا ہے، مگر جسٹس عامر فاروق شاید تقریباً 60 سال کے ہونے والے ہیں، ان کو ابھی تک نہیں پتا چلا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ جسٹس عامر فاروق کو ہدایت دے۔ اب بہرحال عمران خان سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں یا جہاں بھی جائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ ہے وہ پاکستانی عدلیہ جس سے قوم انصاف کی توقع لگائے بیٹھی ہے، جن کے ججوں کو ملینز آف روپیز میں تنخواہیں اور کروڑوں روپے کی مراعات دی جاتی ہیں، اور یہ وہ انصاف ہے جو یہ دیتے ہیں۔ انہوں نے صرف کالے چولے نہیں پہنے ہوتے، یہ در حقیقت اندر سے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح لکھا کہ وہ ایسے جو فاسق اور فاجر لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مگر جب پھر قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کی پکڑ کرتا ہوں تو پھر بڑی سخت کرتا ہوں اور نہ چھوٹنے والی پکڑ، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ اس پکڑ میں آئیں گے۔ پاکستان سے اخلاقیات کا جنازہ اٹھ گیا ہے، اور جس کی سب سے بڑی مثال کل خاور مانیکا کے ملازم لطیف کا بیان تھا۔
ناظرین شاہدین بتاتے ہیں کہ وہ بیان دینے کے بعد مسٹر لطیف زاروں قطار روتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے یہ بیان زور زبردستی سے گن پوائنٹ پر دلوایا گیا۔ وہ سرکاری گاڑی جس کے اوپر ایک غلط نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اس میں جو اس کو بٹھا کر لایا، یقیناً اسی نے اس کو مجبور کیا ہوگا، اس کی ماں کو اٹھا لیا ہوگا، اس کی بہن کو اٹھا لیا ہوگا، اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہوگا، ان کو ریپ کرنے کی دھمکی دی گئی ہوگی، اور کیا ہو سکتا ہے، اور تو اور ورنہ اس کو پیسوں کا لالچ دے دیا ہوگا۔ لیکن سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو اٹھا لیں اور جو کہ جی ہم اس کی عزت تار تار کر دیں گے، ہم اس کا ریپ کر دیں گے، ہم اس کی ننگی ویڈیو بنا دیں گے، تو پھر وہ مزدور غریب انسان اور کیا کرتا؟ جو اس کو بیان لکھ کر دیا گیا وہ اس نے پیش کر دیا، مگر اس بیان نے پاکستانی معاشرے کی اخلاقیات پر بڑا سوال اٹھا دیا۔ یہ سلسلہ فاطمہ جناح سے سٹارٹ ہوا تھا۔ فاطمہ جناح کے خلاف بھی مسلم لیگ والوں نے، اس وقت کی مسلم لیگ جو بعد میں ساری کی ساری نون لیگ میں شامل ہو گئی، انہوں نے اسی قسم کی کریکٹر اسیسینیشن محترمہ فاطمہ جناح، جن کو قوم کی ماں کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ کی۔ ہم ہیں ہی ایسے بدبخت، ہم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، یہ ہماری تاریخ گواہ ہے۔ ہم نے جناح کو قتل کیا، ہم نے لیاقت علی خان کو قتل کیا، ہندوستانیوں نے گاندھی کو قتل کیا، اور بنگالیوں نے مجیب الرحمان کو قتل کیا۔ ہم اپنے باپوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا گیا۔ پھر میں نے اپنی 9th 10th کلاس میں اپنے ہاتھوں سے وہ ہزاروں پوسٹر بانٹے، اس پہ مریم محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی ننگی تصویر۔ میں آج بھی اس پہ شرمندہ ہوں۔ میں ہر محفل اور مجلس میں لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میں تو ایک 9th کلاس کا یا سن 90 کے الیکشن میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، میری آنکھوں پہ جھوٹ کی پٹی باندھی گئی تھی، مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، کیونکہ وہی سوچ، وہی مسلم لیگ، وہی ان کو پالنے والے، وہی ان کے گلے میں پٹا ڈال کر ان کو اقتدار کی کرسیوں پہ بٹھانے والے، پھر ٹھڈے مار کے اقتدار سے نکال کے اٹک جیل میں پھینکنے والے، یہ وہی لوگ ہیں اور وہی سوچ ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ بیانات، اغوا برائے بیان کا مشورہ جس قابل انسان نے دیا، یہ جو لوگوں سے عمران خان کی ذاتیات پر گندے کیچڑ اچھالنے کا جو مشورہ جو دیتا ہے، وہ ہاجرہ جیسی رانڈوں سے جو کتابیں لکھوانے کا ڈرامہ ہے، اس طرح کی جو بے شرمانہ قسم کے مشورے ہیں، یہ کون ہے جو طاقتور لوگوں کو یا ریاست کے کار پردازوں کو دے رہا ہے کہ جس سے صرف اور صرف ریاست سے نفرت کا پودا جو ہے وہ تناور درخت بنتا جا رہا ہے۔ میں صاف بتا رہا ہوں، اگر کراچی میں جسکم والے یا جی ایس سندھ والے، قومی موومنٹ والے، وہ جو جلوس نکالے تھے، اس کو پیپلز پارٹی کی سرپرستی حاصل تھی، اور ان کو تب سے سرپرستی حاصل ہے جب سے قریشی کو مار کر اس کی لاش حالہ میں پھینکی گئی تھی۔ مجھے پتا ہے کس نے مارا اور کس نے پھینکا، تب سے پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جب بھی پیپلز پارٹی کے مفادات پر زد پڑے گی تب قوم پرستوں کو سامنے لایا جائے گا اور سندھی کارڈ کھیلا جائے گا۔ ادھر سے منظور پشتین کو اٹھایا جاتا ہے اور اس سے پشتون کارڈ کھلایا جاتا ہے۔ اور یار تم پاکستان کے وجود کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ 1971 میں بھی تم نے یہی ڈرامے بازیاں کی تھی، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ روک سکے؟ کوئی بحری بیڑا آ کے تمہیں نہیں بچا سکا، اور پاکستان دو لخت ہو گیا، اور آج بنگلہ دیش ہم سے جان چھوڑنے کے بعد ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ مگر سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب وہ گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ جو کرنے والے جا کے اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتا سکتے کہ آج ہمیں یہ حرکت کر کے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جب ان کی بیٹیاں یہ بیانات پڑھتی ہوں گی، ظاہر ہے ان کے پاس لیٹسٹ آئی فون اور موبائلز ہوتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کو دیکھتی ہیں، تو ان کے اپنے سر شرم سے جھک گئے ہوں گے۔ جو لوگ یہ سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یا ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا ان کے گھروں میں یہ سب ہوتا ہوگا کہ وہ ملازمین کو اپنے بیڈ روم تک آنے کی دیتے ہو گے، بیڈ روم میں شاید اپنے ملازم کے سامنے کسی کے ساتھ زنا بھی کرتے ہوں گے، یا ایٹ لیسٹ ان کا ملازم اتنا ان سے فرینک ہوگا کہ جب وہ زنا کر رہے ہوں گے وہ ان کے کمرے میں پہنچ جائے گا اور آرام سے بیٹھ کے دیکھا گا صاحب زنا کر رہے ہیں، اور میں صاحب کو ذرا انجوائے کر لوں، دیکھ لوں کہ صاحب کیسے اچھے طریقے سے زنا کر۔ بہت شرم کا مقام۔ مگر اس سے زیادہ شرم کا مقام یہ ہے کہ ملا بھی خاموش ہے اور قاضی بھی خاموش ہے۔ اس سارے معاملے پر کیا اب تک آپ نے کسی مولوی، سنیوں کے کسی مکتبہ فکر کے مولوی کی طرف سے مذمت کا ایک لفظ سنا ہے
کسی کی طرف سے کوئی ایسی صدائے احتجاج سنی ہے کہ یار یہ تم لوگ کیا کنجر خانہ مچائے ہوا ہے، تم نے ریاست کو تماشا بنا دیا، تم ہمارے بیوی بچوں کے، گھر والوں کے، ہمارے معصوم بچوں کے اخلاق تباہ کرنے پہ تلے ہوئے، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہاری رگوں میں کون سا گندا خون ہے کہ جو تم یہ حرکتیں کر رہے ہو؟ لیکن نہیں، کوئی مولوی نہیں بولے گا۔ وہ ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو قصے کہانیاں تو سنائیں گے، وہ آپ کو داڑیاں لمبی کرنے پہ اور ٹخنوں سے شلواریں اوپر کرنے میں اور جہاد کے نعرے تو لگا کر آپ کو الو اپنا سیدھا کریں گے اور آپ سے چندہ اکٹھا کریں گے، بھیک کے ٹکڑے اکٹھے کریں گے، لیکن وہ کبھی آپ کو اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، قاضی القضاء صاحب کی تو کیا ہی بات ہے، انسانی حقوق کے چیمپئن، آئین اور قانون کے علم بردار، وہ سب کدھر گئے؟ قاضی فاضل صاحب کو کچھ نظر نہیں آ رہا، انہیں فیض آباد کا دھرنا نظر آ رہا تھا، وہاں لوگوں کے انسانی حقوق متاثر ہوتے نظر آ رہے تھے، آج انہیں عمران خان کا بنیادی حقوق متاثر ہوتے نظر نہیں آ رہے، آج انہیں بشرا بی بی کی اخلاقیات، ان کا کردار کشی نظر نہیں آ رہی، آج انہیں اپنی قوم کی آنے والی نسلوں کی ریاست سے نفرت نظر نہیں آ رہی، اور ان کا ریاست کے اوپر سوالیہ نشان نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر تم رونا روتے ہو عافیہ صدیقی کا، کیونکہ جی خبر آئی ہے کہ جس جیل میں وہ بند تھے اس جیل کے عملے نے 2 سے 3 بار ان کا ریپ کیا اور قیدیوں نے تو کئی بار کیا۔ کیا ہم پاکستانی اور بالخصوص پنجابی اس پر بات کرنے کے لائق ہے؟ اس پر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔